یہ ویڈیو خاص طور پہ ان خواتین کے لیے ہیں جو اکثر اس چیز میں پریشانی کی شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر اور ان کے بچے جو ہے نا وہ چیزیں ترتیب میں نہیں رکھتے، بکھیر دیتے ہیں، کتابیں ادھر تو جوتے ادھر تو موزے ادھر، پلیٹیں کھانے کی رکھی ہیں تو وہیں چھوڑ دی. تو اکثر یہ ایک گھر کے اندر ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس واقعے کے بعد آپ کا کچھ نہ کچھ تھنکنگ پیٹرن کے اندر فرق آئے گا، ایک سوچنے کا ایک نیا آپ کو زاویہ ملے گا بے ترتیب کے حوالے سے. تو قصہ سناتا ہوں ڈائریکٹ کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور وہ بے حد کتاب دوست انسان ہیں. ان کا نام ہے عامر پٹنی. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور عامر پٹنی کچھ مائنڈ سائنسز کے کورسز کر رہے تھے، کچھ اسپریچول کورسز وغیرہ. ان میں سے ایک کورس تھا NLP یعنی کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اچھا، یہ کورس کیا کرتا ہے؟ یہ دماغ اور اعصاب اور زبان ان کے ملاپ کو ان کو اسٹڈی کرتا ہے اور یہ پروسیس کس طرح کرتے ہیں اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے. اچھا، اس کورس کو بنایا گیا تھا، ایک ماہر نفسیات تھے بہت، بلکہ وہ سرجن تھے دماغ کے، اور ایک تھے پروگرامر یعنی کہ رچرڈ بینڈلر تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا تھا. وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، تو سناتا ہوں اور وہ آپ بہت سارے معاملے حل کر سکتا ہے. وہ یہ کہ ایک خاتون تھی اور ایک ان کے شوہر صاحب تھے اور ایک ان کا بچہ تھا. زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی، پیسوں وغیرہ کی بھی ٹینشن نہیں تھی، دونوں کے مزاج بھی ہم آہنگ تھے. مسئلہ کیا تھا؟ بس ایک پرابلم تھا، وہ یہ تھا کہ بچہ جو تھا گھر میں داخل ہوتے ہی بیگ اس طرح پھینکا، کتابیں اس طرح، موزے ادھر جوتے ادھر. شوہر نے بھی جہاں منہ صاف کیا تولیہ ادھر پھینکا، جو کتاب پڑھی وہیں رکھ دی. چائے کا کپ جہاں سے اٹھا کے چائے رکھی، چائے بھی وہیں پہ پڑی رہی. کھانے کے برتن وہیں چھوڑ دیے. ہر چیز بے ترتیب ہوتی تھی اور وہ خاتون اپنی چیزوں کو ترتیب دیتے ہوئے الجھ جاتی. پوری زندگی ان کئی سال ان کے اسی میں لگ جاتے تھے کہ بھائی اس کا تولیہ سکھا دوں، اس کے موزے ادھر رکھ دوں، کتابیں ادھر رکھ دوں، جوتے اپنی جگہ پہ رکھوں، لیکن ترتیب آ نہیں رہی تھی. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس خاتون کے لہجے میں جھڑلاہٹ بڑھنے لگ گئی کہ یار تم کوئی تو چیز ترتیب سے رکھ دیا کرو، خدا کے لیے میں کب تک تمہارے کام کرتی رہوں. تو بہرحال اب یہ ایک چیز بڑھنے لگی، شوہر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور بچے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن خاتون کا رویہ تھوڑا سا تیز ہوتا گیا اور مشکل ہوتی گئی ان کو. پھر ایک بار اس شوہر نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ یار یہ معاملہ ہے، بیگم اس طرح کرتی ہیں اور ہم تو لاوبالی، ہم ٹھیک نہیں ہو پا رہے، لیکن ان کا مزاج بہت جارحانہ ہوتا آ رہا ہے، کیا کریں؟ تو وہ دوست انہیں لے کے چلا گیا رچرڈ بینڈلر کے پاس اور ان کو پورا واقعہ بتایا. رچرڈ بینڈلر نے کہا کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ آ جائیں. اب وہ اپنی وائف کو کسی طریقے سے آمادہ کر کے رچرڈ بینڈلر کے پاس چلے گئے. تو رچرڈ بینڈلر ان کی وائف کو، ان خاتون کو ایک پروجیکشن روم میں لے کے گئے اور کہا کہ بھائی آپ اجازت دیتی ہیں میں آپ پہ نا عمل تنویم، کیا آپ اجازت دیتی ہیں مجھے کہ میں آپ پر عمل تنویم کروں گا، یعنی آپ کو ہیپنوٹائز کروں گا؟ تو خاتون بولتی ہیں ٹھیک ہے، میں اجازت دیتی ہوں. اب کیا کیا انہوں نے، وہ خاتون لیٹی ہیں اور میٹرونوم انہوں نے گھمایا، تمہیں نیند آ رہی ہے. جو پروسیس ہے کہ تصور کریں خوبصورت باغ ہے، ہریالی ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، جھرنے چل رہے ہیں، ہر طرف ترنم ہے، سکون ہے، شانتی ہے، اور تمہیں نیند آ رہی ہے، تمہیں نیند آ رہی ہے، تمہیں نیند آ رہی ہے. اور وہ خاتون نیند میں چلی گئیں. نیند میں جب جاتے ہیں تو شعور اور لاشعور کے درمیان کہیں نہ کہیں وہ جو مولک پل ہوتا ہے تو اس میں وہ کچھ ہدایات دینے لگے. اچھا، اب کیا ہوا؟ اب وہ اس ہدایات کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، رچرڈ بینڈلر کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو تمہیں تمہارا گھر نظر آ رہا ہے. خاتون نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے مجھے. سوتے ہی نے کہا دیکھو اب تمہارے گھر کی میں نے ہر چیز صحیح کر دی ہے، ہر چیز ترتیب میں کر دی ہے، کہیں کچھ گڑبڑ آپ کو دکھائی نہیں دے گی. تو خاتون کو کہا کہ دروازہ کھولیں. خاتون نے دروازہ کھولا، بتاؤ اب کوئی چیز بے ترتیب ہے؟ خاتون نے کہا ارے واہ، جوتے اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے، سب ترتیب میں. رچرڈ بینڈلر نے کہا آپ اور آگے جاؤ. خاتون تھوڑی اور آگے بڑھی، کہا دیکھو کتابیں. خاتون نے کہا ہاں کتابیں بھی شیلف میں بالکل اپنی جگہ قرینے سے لگی ہوئی ہیں. رچرڈ بینڈلر نے کہا کہ اور آگے دیکھیں. کہا تولیہ بھی اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے، بستر کی چادروں میں بھی کوئی سلوٹ نہیں ہے اور بے شکن ہے اور بالکل صحیح طرح بستر پہ لگی ہوئی ہیں.
اور برتن بھی دھلے ہوئے اور ہر برتن اپنی جگہ پہ موجود ہے، ہر چیز ترتیب میں. تو رچرڈ بینڈلر نے کہا کہ تو پھر آپ خوش ہیں؟ خاتون نے کہا ہاں خوش ہوں، بس ایک مسئلہ ہے کہ میرا ہبی اور میرا بچہ نظر نہیں آ رہا. تو رچرڈ بینڈلر نے کہا کہ وہ نہیں ہے. خاتون ایک دم چونکی کہ وہ نہیں ہے کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ نہیں ہے تبھی تو چیزیں ترتیب میں ہیں. خاتون نے کہا میں سمجھے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی ہی سے تو بے ترتیبی تھی. اگر چیزیں ترتیب میں ہوں تو سمجھ لیں وہاں کوئی بے ترتیب کرنے والا نہیں ہے. بے ترتیبی اصل میں زندگی ہے. تو جہاں انسان ہوگا وہاں بے ترتیبی ہوگی، اور ایک لمحے تک سمٹتی رہے گی اور پھر اس کے بعد دوبارہ بے ترتیب ہو جائے گی، پھر ہم ترتیب دیتے رہیں گے اور پھر بے ترتیب ہو جائے گی. تو چیزیں کبھی ترتیب میں بالکل اس جگہ ہوں گی جہاں انسان نہیں ہوگا. تو قدر کیجئے ان لوگوں کی جو بے ترتیبی پھیلاتے ہیں، کیونکہ بے ترتیبی زندگی ہے. خدا نخواستہ کبھی آپ اس بے ترتیبی کو روئیں نا. بہت شکریہ.